بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے ایک ظالم بادشاہ کی حکومت، نہ کہ وہ ظالم تھا بلکہ جھوٹی خدائی کا دعوے دار بھی تھا۔ فرعون نہایت بد کردار تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حق کی دعوت دی اور لوگوں کو شرک سے باز آنے کا کہا۔ فرعون کے محل میں ایک باندی نے چوری اسلام قبول کر لیا اور خدائے حقیقی پر ایمان لے آئی۔ اس کا نام مشاطہ تھا۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ ایک روز وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک کنگھی ہاتھ سے گرنے پر خادمہ کے منہ سے بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی نے یہ لفظ سن کر خادمہ سے کہا، آج تیرے منہ سے عجیب کلمہ نکلا، حالانکہ رب تو میرا باپ فرعون ہے، پھر تم نے کس کو پکارا؟ فرعون کی بیٹی کے سوال پر خادمہ نے کہا، تیرا باپ رب نہیں، رب تو وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو رزق دیتا اور کام بناتا ہے۔ فرعون کی بیٹی یہ سن کر غصے سے بھر گئی اور اپنے باپ فرعون کو خادمہ کی اطلاع بھجوائی۔ فرعون یہ سن کر بہت غضبناک ہوا اور خادمہ کو دربار طلب کیا۔ جب وہ دربار فرعون آئی تو فرعون نے گرجتے ہوئے کہا، کیا تو نے میرے رب ہونے کا انکار کیا ہے؟ جس پر خادمہ نے للکار کر صاف کہا، تو پستی والا، جبکہ میرا رب بڑی عزت اور حکمت والا ہے، میں تجھے رب نہیں مانتی۔ فرعون یہ جواب سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا، تجھے عبرتناک سزا دوں گا تاکہ کوئی پھر یہ جرت نہ کرے۔ فرعون جانتا تھا یہ خادمہ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے، لہٰذا فرعون کے حکم پر ہی بچوں کو دربار لایا گیا۔ فرعون نے حکم دیا، ایک دیگ میں تیل ڈال کر اسے کھولنے دو، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل تپ گیا تو فرعون نے کہا، اس عورت کے بچوں کو اسی کھولتے ہوئے تیل میں ایک ایک کر کے ڈال دو۔ فرعون کی بات سن کر خادمہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر خادمہ نے صبر سے کام لیا اور اس خادمہ کے بچے کو چیختے ہوئے اس کے سامنے سے لے جا کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، اور کچھ لمحوں میں اس معصوم بچے کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے خادمہ کی طرف تنزیہ دیکھتے کہا، بتا کون ہے رب؟ خادمہ نے گرجتے ہوئے پھر وہی جواب دیا۔ فرعون خادمہ کے لہجے سے دنگ رہ گیا۔ اب سپاہی خادمہ کے چھوٹے شیر خوار دودھ پیتے بچے کی طرف بڑھے۔ جب اس بچے کو ماں سے چھینا تو بچے نے ایک زور سے چیخ ماری۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اب کی بار ضبط ٹوٹ گیا۔ زمین پر گر کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ عظمت والے خدائے واحد کو جلال آ گیا اور ایک معجزہ ہوا۔ وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا، اے ماں غم نہ کر، تو حق پر ہے اور فرعون غلط۔ بے شک زندگی ختم ہو جانے والی چیز کا نام ہے اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ فرعون کے درباری یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے، مگر دل پہ لگے قفل پھر بھی نہ کھلے اور بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور وہ معصوم اس میں جل گیا۔ یہ سارے منظر سے خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو فرعون سے بچوں کو بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر ہی تو کہنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ پھر فرعون کے سپاہی خادمہ کی طرف ہوئے اور اسے کھولتے ہوئے تیل کی طرف لے جانے لگے تو اس خادمہ نے فرعون سے کہا، رکو، میری ایک التجا سن لو۔ فرعون کو یہ سن کر کچھ آسرا ہوا کہ عزت بچ گئی، مگر خادمہ نے کہا، جب مجھے تیل میں پھینک دو تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ دفن کرنا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد تقریباً جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو مسجد اقصی پہنچ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصر کی طرف سے بڑی پیاری خوشبو آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رضا کے لیے فرعون کی باندی اور اس کے بچوں کو کھولتے تیل میں جلایا گیا۔ اس کے بعد ہڈیاں اکٹھی دفن کی گئیں۔ جب سے ہڈیاں دفن ہوئیں
تب سے قیامت تک یہ خوشبو آتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔ لائک سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔